الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اس کے فضل و کرم سے جمعہ کی اس مبارک گھڑی میں ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اہل ایمان کو یہ مبارک مہینہ شعبان المعظم کا عطا فرمایا اور آنے والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بابرکت مہینہ رمضان مبارک کا نیکیوں کا خیر و برکت والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خیر و برکت کے ساتھ ایمان و سلامتی کے ساتھ رمضان مبارک عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں میں دنوں میں کچھ خصوصیات رکھیں، لیکن ہمیں دنوں اور مہینوں کے حوالے سے بھی بتایا اور یہ بھی حکم دیا کہ زندگی کے ہر لمحے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے. اور فرما دیا کہ اس نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ اس جن و انس کو جو ہے الا لیعبدون کہ وہ میری عبادت کریں، میری اطاعت و فرمانبرداری کریں زندگی کے ہر لمحے جو ہے، حتیٰ کہ انہیں اللہ رب العالمین کی ملاقات ہو جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ وہ اللہ رب العالمین سے جو ہے ان کی ملاقات ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ جمعہ کے نام سے سورت نازل فرمائی اور اس میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ کہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے یا بلایا جائے، نودیہ کا مطلب بلایا جائے جمعے کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع اور اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، اس کی طرف آ جاؤ، اس کے گھر کی طرف جو ہے روانہ ہو جاؤ. وَذَرُوا الْبَيْعَ اور خرید و فروخت جو ہے وہ چھوڑ دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جمعے کی فضیلت و اہمیت بیان کی کہ یوم الجمعہ جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہمارے لیے کتنی بابرکت گھڑی اور کتنا بابرکت دن ہے. دن تو سارے ہی اللہ رب العالمین کے ہیں، ہر دن اور ہر گھڑی، لیکن دنوں میں بھی جو ہے وہ بہترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن قرار دیا اور اس کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آخر میں ہیں لیکن قیامت کے روز ہم سبقت لے جائیں گے. یعنی یہ امت جو ہے وہ آخری امت ہے لیکن روز قیامت جو ہے وہ سبقت لے جائے گی. تاہم پہلی امتوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور انہوں نے اس دن کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف کیا، جمعے کے دن کی فضیلت اہمیت کے بارے میں اختلاف کیا، اور یہودیوں کا عید کا دن جو ہے وہ ہفتے کا اور نصارہ کا جو ہے وہ اتوار کا ہوا. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا، لیکن ہم دنیا میں جو ہے وہ آخر میں ہیں اور قیامت کے دن جو ہے ہم پہلے ہوں گے. سب سے پہلے جو ہے وہ حساب کتاب اس امت کا ہوگا. تو یہ جمعے کے دن کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں. اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک اور موقع پر خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ کہ بہترین دن جس دن سورج نکلا
جس کا سورج طلوع ہوا سب سے بہترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے. اور پھر فرمایا فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی کہ بہترین دن جو ہے دنوں میں جس کا سورج طلوع ہوا وہ جمعے کا دن ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن جو ہے انہیں جنت میں داخل کیا گیا, اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا. اور فرمایا قیامت بھی جو ہے وہ جمعے کے دن قائم ہوگی. تو یہ جمعے کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ اور رہنمائی کہ یہ دنوں میں جو ہے بہترین دن قرار دیا اور فرمایا کہ اسی دن جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول کی آدم علیہ السلام کی. اور اسی دن جو ہے وہ گھڑی آئی, ایسی گھڑی ہے اس دن میں کہ جس گھڑی میں اہل ایمان جو بندہ اللہ رب العالمین سے اپنی حاجت مانگے, اپنی ضروریات اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے. اور اسی دن جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی فضیلت و اہمیت اس آیت میں کہ جب اہل ایمان کو نماز کے لیے جمعے کے لیے بلایا جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, وہ اس کی تیاری کریں, اس کی طرف لپکیں اور اسے جو ہے پائیں. تو اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا جمعے کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں. اور جو شخص جو ہے جمعے کی فضیلت و اہمیت کو چھوڑ دے, جمعہ چھوڑ دے, اس کی فضیلت و اہمیت اس کے نظر نہ ہو, تو اس کے بارے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعید فرمائی. کیونکہ یہ ہر بالغ عاقل مرد مسلمان پر جو ہے جمعہ جو ہے وہ فرض ہے, اس کا حکم دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور جس نے جمعے کی نماز چھوڑی تو اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبی, کہ جو آدمی غفلت کی بنا پر 3 جمعے چھوڑ دے اللہ رب العالمین اس کے دل پر جو ہے مہر ثابت کر دیتا ہے, وہ غافلین میں سے ہو جاتا ہے. دوسرے موقع پر فرمایا لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے, پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت جو ہے الفاظ میں کہ جو نماز جمعہ کی اہمیت کو جان کر, اس کی فضیلت کو جان کے یا اس کی اہمیت و فضیلت کو نظر انداز کر دے, اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت جو ہے الفاظ میں تردید فرمائی کہ اگر وہ باز نہ آئے تو وہ غافلین میں ہو جائیں گے, غفلت والے لوگوں میں ہو جائیں گے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن کے حوالے سے اس کی فضیلت اہمیت جہاں بتائی, اس کی تیاری, اس کی آداب کا بھی ہمیں رہنمائی دی کہ کس طرح جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کہ جو جمعے کے دن فرمایا اذا اراد احدکم ان یأتی الجمعہ فلیغتسل, کہ جب جمعے کے لیے آؤ تو غسل کر کے آؤ, جمعے کا ارادہ کرو تو پاک صاف ہو کر جو ہے وہ اس اللہ رب العالمین کی طرف گھر کی طرف جو ہے وہ آؤ. یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کہ پاک صاف ہونا, غسل کرنا اور خوشبو لگانا. اور پھر فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور تیل اور خوشبو عطر لگائے, خوشبو لگائے اور مسجد پہنچ کر 2 آدمیوں کو جدا نہ کرے, یعنی کسی کی گردن جو ہے وہ پھلانگ کر نہ گزرے. اور فرمایا پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموشی سے تو سنے تو دوسرے جمعے تک اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے. کہ ایک جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان جو ہے اس کے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ہوگا جو اس سے خطائیں ہوئی. فرمایا اور موقع پہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان جو ہے اس کی گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ہوں گے. تو وہ پوری سنت کے ساتھ, پورے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کے ساتھ جو ہے نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوا اور پہلے وقت میں حاضر ہوا تو اس کو اور زیادہ اجر و ثواب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا, اس کی فضیلت. فرمایا ایک اور موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخص نے جمعے کے دن غسل جنابت جیسا غسل کیا پھر وہ نماز جمعہ کے لیے مسجد چلا گیا, گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کا جو ہے وہ ثواب پایا.
کہ جس نے پہلے وقت میں پہلی گھڑی میں جو ہے وہ مسجد آیا نماز جمعہ کے لیے پاک صاف ہو کر، فرمایا کہ اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا جو دوسری گھڑی میں آیا اسے ایک گائے کا قربانی کا، پھر تیسری گھڑی میں پہنچا تو اسے ایک مینڈے، سنگوں والے مینڈے کی قربانی کا، اور چوتھی گھڑی میں گویا اس کی ایک مرغی کی قربانی کا، اور پھر پانچویں گھڑی میں گویا اس کے ایک انڈے کی قربانی کے برابر جو ہے اس کو ثواب ملے گا۔ اور پھر جب امام منبر کی طرف چل نکلے تو فرشتے جو ہے حاضر ہو کر خطبہ سنتے ہیں، اور اس کا جو اجر و ثواب کی جو فضیلت ہے لکھنے والی اب وہ بند ہو گئی، وہ اعمال جس میں لکھتے ہیں، یعنی فضیلت کے حساب سے اول فضیلت، اول پہلے آنے پر جو ہے، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ پھر ایک اور موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے پہنچ جاتے ہیں جو آنے والوں کے نام باری باری لکھتے ہیں، یعنی جو پہلے آیا، جو اس کے بعد آیا۔ پھر فرمایا جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر خطبہ سننے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ اور آداب جمعہ کے حوالے سے رہنمائی۔ اسی طرح فرمایا کہ خطبے کے دوران یہ بھی ہمیں رہنمائی دی کہ جب مسجد آ جائے اور خاموشی سے جو ہے وہ وعظ و نصیحت سنے، خطبہ سنے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے اذا قلت لصاحبك يوم الجمعہ انصت والامام يخطب فقد لغوت، کہ جب تم جمعے کے دن امام کے خطبے کے دوران اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے یوں کہا کہ خاموش رہو تو تم نے جو ہے لغو حرکت کی، تم نے لغو بات کی، کہ اس سے یہ کہنا بھی جو ہے اس سے بھی منع فرمایا کہ اس طرح امام کی جو ہے خطبہ جو ہے وہ خاموشی سے سنا جائے، مسجد کا آداب کا خیال کیا جائے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ اس دن کے حوالے سے، یوم الجمعہ کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے رہنمائی دی، اور فرمایا کہ ایک وہ شخص جو نماز جمعہ کے لیے آتا ہے اور اس دوران وہ لغو بات کرتا ہے، بیہودہ بات کرتا ہے، تو اس کے لیے وہی بےہودگی ہے جو اس نے کی۔ اور دوسرا وہ شخص جو جمعے کے لیے آتا اور وہ صرف دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، اپنی مقاصد جو ہے وہ دعا اللہ رب العالمین کے سامنے حاجتیں بیان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں اگر بہتر ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا دعا جو ہے مؤخر ہو جاتی ہے دنیا میں یا آخرت میں۔ اور پھر تیسرا وہ آدمی ہے جو جمعے کے لیے حاضر ہو کر پرسکون رہتا ہے اور خاموشی اور توجہ کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنتا ہے، اور کسی مسلمان کی گردنوں کو نہیں پھلانگتا، نہ کسی کو اذیت دیتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا کہ جو پہلے آئے اس کے لیے پہلے زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن جو بعد میں آئے، تاخیر سے آئے، اسے جہاں جگہ ملے وہ گردنیں پھلانگ کر جو ہے وہ آگے نہ آئے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا تو اسے اس شخص کی طرح ثواب ملے گا کہ جو جمعے کے آنے والے جمعے تک، بلکہ مزید 3 دن جو ہے، مکمل 10 دن جو ہے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا اس کے گناہوں کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 10 دن کے جو ہے اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی جو پورے آداب کے ساتھ جو ہے۔ تیسرا جو شخص بتایا، اسی طرح آپ علیہ السلام نے اس مبارک دن کے بارے میں فرمایا کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے، مبارک گھڑی ہے۔ فرمایا اس میں ایک ایسی مبارک گھڑی آتی ہے کہ ایک مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز، جس چیز کا سوال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو اسی دن، جمعے کے دن جو ہے وہ گھڑی خیر و برکت کی جو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس میں ایک موقع پہ فرمایا کہ وہ مبارک گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز ختم ہونے کے درمیان ہوتی ہے، کہ جس میں جو بندہ بھی دعا کرے، اپنی حاجت اللہ رب العالمین سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس مبارک گھڑی کو قبول فرماتا ہے، کہ دعا کی قبولیت کے بھی اوقات ہے۔ تو دوسرے موقع پہ فرمایا یوم الجمعہ 12 یرید الساعہ لا یوجد مسلم یسأل اللہ عز وجل الی آخر، کہ فرمایا کہ جمعے کے دن
12 گھڑیاں ہوتی ہیں، اور ان میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں سے کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس چیز کا بھی سوال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا فَالْتَمِسُوهَا آخِرُ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، کہ تم اسے عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی اس دن کے حوالے سے، اور ایک اور موقع پہ اور روایت آتی ہے کہ وہ دن کے آخری گھڑی میں جو ہے اس مبارک گھڑی کو تلاش کرو۔ تو ائمہ اور فقہاء نے ہمیں یہ رہنمائی دی، یا یہ بھی اس میں رہنمائی دی کہ وہ لیلۃ القدر کی طرح جو ہے اس کی جو فضیلت والی گھڑی ہے وہ بدلتی رہتی ہے، لیکن بہرحال اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ رہنمائی دی کہ زندگی کا ہر لمحہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، اور خصوصاً جمعے کے حوالے سے بھی اگر وہ فضیلت والی گھڑی، وہ برکت والی گھڑی کو پانا ہو، چاہے وہ جمعے کی رات شب جمعہ سے شروع ہو جائے، یا پھر جمعے کی نماز کے وقت ہو، امام کے منبر پر بیٹھنے پر ہو، یا پھر جو فرمایا کہ وہ زیادہ تاکید جو آئی کہ نماز عصر کے بعد سے لے کر وہ مغرب سے پہلے جو ہے وہ فضیلت والی، وہ برکت والی گھڑی، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین اس کی تمام حاجتوں کو ضرور جو ہے وہ قبول فرماتا ہے، وہ قبولیت والی گھڑی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کی رہنمائی دیتے ہوئے فرمایا من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له نور من النور فيما بينه وبين البيت العتيق، کہ جو شخص جمعے کے روز یہ رات سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے سامنے اور اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان مسافر برابر جو ہے نور آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت، اس کی تائید و نصرت فرماتا ہے کہ یوم جمعہ جو ہے، جمعے کے دن جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی بھی فضیلت اور اہمیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رہنمائی دی۔ اسی طرح جمعے کے حوالے سے، جمعے کی فضیلت اور برکت کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا، کہ زندگی کے ہر لمحے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کا امتی بنایا، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ زندگی کے ہر لمحے جو ہے اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی درود و سلام سے معطر رکھنا، یہی ہماری زندگی کی جو ہے وہ کامیابی، اور اسی پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ لیکن بالخصوص یوم جمعہ کے حوالے سے فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، کہ اس دن مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود جو ہے مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب پوچھا گیا تو فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود و سلام پڑھا جائے وہ ضرور پیش ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں یہ حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اس کے فرشتے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی جو ہے ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس دن کے حوالے سے یہ زندگی کے ہر لمحے درود و سلام بھیجنا، اور اپنی زبان کو ان کے ذکر سے معطر رکھنا، ان سے محبت کا ایک اظہار۔ اور فرمایا جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کس طرح جو ہے ہم درود بھیجیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں کلمات سکھائے درود ابراہیم کے الفاظ میں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا دوسری روایت میں دوسرے الفاظ کے ساتھ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور فرمایا کہ جو شخص جو ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدا، کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا 10 رحمتیں اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات جو ہے وہ بلند کر فرما دیتا ہے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر زندگی کے ہر لمحے خصوصاً اس مبارک دن اس مبارک گھڑی میں درود و سلام پڑھنا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ اس دن کے حوالے سے اور زندگی کے ہر لمحے ہماری اور آنے والے انسانوں کی کامیابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ ان کی محبت ان سے محبت اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اعمال ہم نے سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے شعبان المعظم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں رمضان مبارک کے حوالے سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر و برکت، ایمان و سلامتی و صحت کے ساتھ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے امن و امان کو قائم و دائم رکھ، ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب